بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے اچھا سامع بنیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ موٹیویشنل ٹاک ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے جس پر میں بات کرتی ہوں اور موٹیویشن دلانے کے لیے ہی بات ہوتی ہے۔ خود کو بھی بدلنا ہے اور دوسروں کو بھی چینج کرنا ہے نا، تو اس کے لیے تو یہ ویڈیو ہماری اہم نہیں ہوتی بلکہ آڈیو اہم ہوتی ہے، اسی لیے آپ توجہ اسی پر دیں، کھانے پر نہیں دیں۔ جو بن رہا ہے وہ تو گھر میں میرے بنتا ہی ہے نا، تو اصل بات ہے کہ جو ہماری آڈیو ہوتی ہے نا اس کی اہمیت ہوتی ہے، اسی لیے میں آپ کو بتاتی ہوتی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ڈیلی میں نہ بتا سکوں نا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے اچھے سامع بنیں، یعنی اچھا سننے والے بنیں، دوسروں کی بات سنیں، اچھے انداز سے سنیں۔ تو ہر دل عزیز ہونے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ اچھے سامع بنیں۔ ہم میں سے اکثر اچھے سامع نہیں ہوتے، ہم یا تو کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بات کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جو کچھ دوسرے کہیں اسے توجہ سے سنیں، ان کو اکسائیں، آمادہ کریں، حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے بارے میں گفتگو کریں، اس چیز کے بارے میں گفتگو کریں جس میں دوسرے فرد کو بھی دلچسپی ہو۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے جیسے بال کو دوسرے کے کورٹ میں رکھنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ گفتگو کو ہمیشہ سننے والا کنٹرول کرتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بولیں کم اور سنیں زیادہ۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ 100 بار سنیں، 1000 بار غور کریں اور صرف ایک بار بولیں۔ تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ سننا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جب آپ دوسرے فرد کو پرجوش طریقے اور توجہ سے سنتے ہیں تو آپ ان کی سچی تحسین کرتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں۔ مؤثر سماعت جو ہوتی ہے نا دوسرے لوگوں کی قدر و قیمت میں بھی اضافہ کرتی ہے اور ان کی عزت نفس میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ گفتگو سنتے ہوئے صبر کرنا ہے، خاموشی سے سننا ہے نا، اس کے لیے صبر ضروری ہے، اور جلد نتیجہ نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ پہلے ہی کوئی رائے قائم نہ کریں جب تک کہ گفتگو کمپلیٹ نہ ہو جائے، اور دوسرے بندے کی جو بات ہے اس کو کھلے دل و دماغ سے بلکہ سنیں، دلائل کم دیں اور سنیں زیادہ۔ اچھا، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اچھا سننے والا جو ہے نا وہ 3 اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اچھے سامع کو۔ تو اس میں سے اگر ہم دیکھیں نا تو نمبر 1 کہ سننا اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی فرد ہمیں سنتا ہے تو ہم اس پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ اس نے میری بات سنی ہے۔ 2 افراد کے درمیان تیزی سے اعتماد پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو توجہ سے سنا جائے، اسے سراہا جائے اور اس کی تعریف کی جائے۔ اور اس کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ سنتے وقت دوسرے فرد کی عزت نفس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی فرد کو احتیاط اور توجہ سے سنتے ہیں تو اس کی عزت نفس میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اور اس کا تیسرا پوائنٹ ہے سننا ضبط نفس پیدا کرتا ہے۔ کسی کو توجہ سے سننا اور خود نہ بولنے کے لیے اعلیٰ قسم کے ضبط نفس، سیلف ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ اچھا سننے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی اچھے سامع بننے کے چند اہم اصول کیا ہیں۔ ان میں پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو پہلے ان کی ضروریات، خواہشات، امیدوں، خواب، خوف اور دکھ درد کے بارے میں بولنے دیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا انسان کے اندر، خواہشات بھی ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، خواب بھی ہوتے ہیں، تو پہلے انہیں ان کے بارے میں بولنے دیں، پھر وہ آپ کی بات سننے پر تیار ہوں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ دوسروں کی بات کو بھرپور توجہ کے ساتھ سنیں، مقرر کے بالکل سامنے ہوں، یعنی جو بول رہا ہوتا ہے نا اس کے بالکل سامنے ہوں، تھوڑا سا آگے جھک جائیں سننے کے لیے تاکہ اسے فیل ہو کہ آپ غور سے توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ بغیر کسی مداخلت سکون اور صبر کے ساتھ سنیں۔ چوتھی چیز ہے جواب دینے سے پہلے توقف کریں، جب بات کرنے والا بات ختم کر لے تو پھر 3 سے 5 سیکنڈ کا وقفہ دیں، اس کے بعد بولیں۔
اس وقفے میں 3 چیزیں رونما ہوں گی۔ نمبر 1، آپ مقرر کی بات کو بہتر طور پر سن سکیں گے اور اس طرح آپ دوسرے فرد کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ نمبر 2، جب آپ وقفہ کرتے ہیں نا، یعنی 5 یا 3 سیکنڈ کا، جب آپ وقفہ کرتے ہیں اور مداخلت نہیں کرتے تو شاید مقرر کچھ سوچنے کے لیے رکا ہو۔ اس طرح آپ اسے بغیر کسی مداخلت کے اپنی بات جاری رکھنے کا موقع دیتے ہیں، جس سے بات کرنے والے کو خوشی ملتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جب آپ جواب سے پہلے وقفہ کرتے ہیں نا تو اپنی خاموشی سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا وہ آپ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ کسی مقرر کو خاموشی کے ساتھ سننا مقرر کے لیے بہت بڑا اعزاز رکھتا ہے، یا مقرر سے مراد ہے جو آپ کو بات بتا رہا ہے۔ تو اچھا سننے کا ایک اور اصول یہ بھی ہے کہ آپ وضاحت کے لیے سوال بھی پوچھیں، صرف سنتے نہ رہیں کہ جب وہ خاموش ہو جائے نا تب آپ اس سے سوال کریں کہ آیا آپ وہی سمجھے ہیں جو مقرر کہنا چاہتا ہے، یعنی اس سے پوچھیں بھی صحیح کہ میں جو سمجھ رہا ہوں آپ وہی کہنا چاہتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اچھا سننے کے لیے آپ مقرر کو فیڈ بیک بھی دیں، اس کی بات کو اپنے الفاظ میں پیش کریں۔ جب آپ مقرر کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں پیش کرتے ہیں تو اس سے آپ مقرر کی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ آئندہ جب مقرر بات ختم کرے تو 5 سیکنڈ کے وقفے کے بعد کہیں کہ مجھے یقین دہانی کرنے دیں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو اس نے کہا ہوتا ہے نا، آپ یہ کہیں کہ جو کچھ میں نے سنا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر مقرر کے مفہوم کو اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ میں یہ سمجھاؤں کہ آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو بات بتا رہا ہے یعنی مقرر ہے اس کی بات اور احساسات کو اہمیت بھی دیں۔ زبان کے ذریعے یا جسمانی اشاروں سے، مثلاً ہاں میں سر ہلانے کے ذریعے سے آپ جب اہمیت دیں گے نا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ میری بات کو اہمیت دی جا رہی ہے، میری بات کو یہ غور سے سن رہا ہے۔ دوسروں کی بات کو سراہیں بھی صحیح، بات سنتے ہوئے مسکرائیں، مثبت بنیں، اس سے دوسرے فرد کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ ایسے فرد سے بات کرنا اور اس کے قرب کو پسند کرتے ہیں۔ سنیں زیادہ، بولیں کم۔ 80% وقت سننے اور صرف 20% بولنے میں صرف کریں، اور اسی طرح گفتگو کے لیے دوسرے فرد کی دلچسپی کا موضوع بھی منتخب کریں نا۔ دلچسپی ہوگی تو آپ اس کی بات بھی سنیں گے، اس کو بھی ایسا ٹاپک دیں جو وہ بولے تو آپ کی بھی دلچسپی اس ٹاپک پر ہو، اس کی بھی ہو، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں۔ بولنے والے کے لیے گرم جوشی کے جذبات ظاہر کریں، ذہن کو کھلا رکھیں، اہم بات کو نوٹ بھی کریں۔ گفتگو میں مداخلت ہرگز نہ کریں، اور گفتگو سنتے ہوئے ہوں ہاں یا سر ہلا کر جواب دیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے بولنے والے کی توجہ بھی بھٹک جائے۔ صبر کرنا ہے، یہاں پر ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ جب کافی دیر اگلا بندہ بات کرتا رہتا ہے تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بس ایک یہی بات کیوں کرتا رہے، ہم کیوں نہ کریں، یعنی ہم بس سنتے رہیں، اتنی دیر سے یہ بول رہا ہے۔ تو صبر کرنا ہے اور حوصلہ افزائی بھی اس کی کرنی ہے، اور تنقیدی تبصرہ نہیں کرنا اس وقت نا جو اس کو پسند نہ آئے۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کو اہم محسوس کرے گا، اس طرح دوسرا فرد سمجھے گا کہ مجھے اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اہمیت دی جائے۔ تعلقات میں اہم بات یہ ہے کہ دوسروں کو محسوس ہو کہ وہ اہم ہیں۔ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تسلیم کریں، انہیں سمجھیں، ان کا نقطہ نظر قابل غور ہے۔ دوسرے چاہتے ہیں کہ ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے۔ تو کامیاب تعلقات ایک آرٹ ہے جس میں آپ دوسرے فرد کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ اہم ہے۔ تو اسی طرح کچھ اور طریقے بھی ہوتے ہیں نا دوسروں کو اہمیت دینے کے۔ ایک یہ ہے کہ ان کی دل کھول کر آپ تعریف کریں، اور جب آپ کسی فرد کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں تو اسے فیل ہوتا ہے نا کہ آپ اسے اہمیت دے رہے ہیں، تو بات کو توجہ سے سننا ہے۔ خوش اخلاقی سے ملنا بھی ہے، خندہ پیشانی سے ملیں، شائستہ اور مددگار اور معاون بنیں، دوسروں کی تعریف کرنے کے مواقع بھی تلاش کریں۔ ان کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھیں تو ان کی تعریف کریں،
اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ لین دین اور روابط میں بھی پرجوش ہونا چاہیے۔ ہاتھ ملایا ہے کسی سے، ہاتھ ملاتے ہوئے پرجوش ہوں، مسکراہٹ اور الفاظ سے ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان سے مل کر بہت خوش ہیں۔ دوسرے جو کچھ کر رہے ہوں اس میں دلچسپی لیں، ممکن ہو تو ان کو تعاون اور مدد کی پیشکش بھی کریں۔ ان مقاصد کے اصول میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ تائید اور حمایت کا ایک لفظ بھی بہت اہم ہوتا ہے جو آپ کسی سے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ دوسروں سے ان کے اہل خانہ کے بارے میں، یعنی ان کی فیملی کے بارے میں، یا ان کے پسندیدہ جو مشاغل ہیں اس کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آج کل آپ کیا خاص کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کی تعریف کریں، یہ بھی معلوم کریں کہ وہ کہاں دکھی محسوس کر رہے ہیں، اور جہاں وہ دکھی محسوس کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو۔ دوسروں کی قدردانی کریں، قدر شناسی سے ان کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسروں کی توثیق کریں، ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کی توثیق کی جائے، یعنی وہ جو کوشش کرتا ہے اس کی توثیق کی جائے، ان کے کاموں کی توثیق کریں، یعنی اپروو کریں ان کے کاموں کو۔ ایک مثبت توثیقی بات دوسرے فرد کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ اور اسی طرح دوسروں سے محبت کا اظہار کریں، ان کے لیے سچی گرم جوشی کا اظہار کریں۔ محبت سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے لوگ اپنے بارے میں اچھا محسوس کرتے ہیں۔ ایک نرم لمس بتاتا ہے کہ آپ کو ان کا کتنا خیال ہے۔ جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا تو واپسی میں آپ کو بھی لازماً محبت ہی ملے گی۔ ہر فرد جو ہے نا آج کل محبت کا بھوکا ہے۔ لوگوں کو قبول کرنے والے بنیں، لوگ جیسے بھی ہیں ان کو اسی صورت میں قبول کریں۔ جب آپ انہیں قبول کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو ان کو بہتر بنانے کی جرأت اور حوصلہ ملتا ہے، اور توانائی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنیں، انہیں اہمیت دیں، اور وہ توجہ کیا ہے کہ آپ کسی فرد کو کتنی توجہ دیتے ہیں۔ آپ جن افراد اور چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، جن لوگوں کو آپ اہمیت نہیں دیتے انہیں توجہ بھی نہیں دیتے۔ لہٰذا اچھے اور خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے دوسروں کو توجہ دیں، ان کو اہمیت دیں، اور قدر شناس بھی بنیں نا۔ قدر شناس کیا ہے کہ بہترین تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا جائے۔ لوگوں کو وہ چیزیں دیں جو وہ چاہتے ہیں، ان سے تعاون حاصل کرنے کے لیے ان کو شناخت اور قدر شناسی دیں، اس سے ان کی عزت نفس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کی عزت نفس میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے بہترین کی توقع کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں میں دلچسپی بھی لیں، اور دلچسپی لینے سے مراد کیا ہے؟ آپ کسی سے جب کہیں گے کہ نا مجھے اپنے بارے میں مزید بتائیں، تو اس طرح لوگوں میں دلچسپی پھر انسان لیتا ہے نا، کہ جب وہ اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے، اس سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں سے تعلقات بہتر بنانے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ان میں حقیقی دلچسپی لیں، ان کی بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ جب فرد محسوس کرتا ہے کہ آپ واقعی ان کو جاننے کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ کھلتے ہیں، یعنی کھل کر اپنی بات بتاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں گے پھر وہ، اور جو بھی ان کی آرزوئیں ہیں یا تمنائیں ہیں، یا زندگی میں ان کو کئی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اسی طرح جب آپ ان میں دلچسپی لیں گے نا تو وہ بھی آپ کے قریب رہنا پسند کریں گے، اس طرح آپ کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ میں دلچسپی لیں تو براہ راست طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بارے میں بتائیں، یعنی آپ بھی ان کو اپنے بارے میں بتائیں، وہ آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گے۔ اس طرح یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہے ایک دوسرے میں دلچسپی لینے کا اور تعلقات بنانے کا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی جو ہے بات چیت، گفتگو، اور آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو پسند آتا ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک بھی ویڈیو کو کر دیا کریں، ویڈیو آڈیو کو، اور اچھا لگے تو کسی کے ساتھ شیئرنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ بھی ضرور دے دیں، اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
اب ہے ہمارے آج کے وظیفے کا ٹائم۔ تو آج کا وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمیشہ کسی نہ کسی جسمانی تکلیف میں یا کسی مرض میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی بخار ہو گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا، ایک مرض ختم ہوا تو دوسرا ظاہر ہو گیا، اور مسلسل علاج ہی کراتے رہتے ہیں، اور ذہنی طور پر پریشانی بھی ہوتی ہے نا ایسے لوگوں کو۔ تو کیا کرنا ہے کہ صبح شام پانی پر 66 مرتبہ 66 ٹائم جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحیم یا مرید یہ پڑھ کر دم کر دیا کریں، اور پانی پھر پی لیا کریں، اور 3 مہینے تک یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ذہنی پریشانی، جسمانی جو مرض ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے آپ کو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے نئی گفتگو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔